معزز سامعین کرام و حاضرین مسجد، آج کے اس درس کے اندر آپ لوگوں کے سامنے 17ویں پارے کا خلاصہ اور اس کی تفسیر کو پیش کیا جائے گا۔ 17ویں پارے کے اندر 2 سورتیں ہیں، سورہ انبیاء اور سورہ حج۔ 17ویں پارے کی شروعات سورہ انبیاء سے ہوتی ہے۔ اس سورت کا نام سورہ انبیاء اس لیے رکھا گیا کیونکہ اس سورت کے اندر بہت سارے انبیاء کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور اس سورت کے پہلے آیت کریمہ کے اندر اور دوسری آیت کریمہ کے اندر ذکر سے اعراض کرنے والی چیزوں کے بارے میں اشارہ کیا ہے، یعنی نصیحت کو ماننے سے انکار کرنے کی جو چیزیں ہیں، جو ریزنز ہیں، اس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر بیان کیا ہے۔ کل کے درس میں ہم نے ذکر الہی سے اعراض کرنے والے لوگوں اور نصیحت کے نہ ماننے والے لوگوں کی ہولناکی کے بارے میں سنا، اور آج کی جو آیت کریمہ اور آج کی جو سورت ہے، اس سورت کے اندر اللہ رب العالمین بیان کر رہا ہے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو چیزیں ایک انسان کو ذکر سے روکتا ہے۔ آئیے سب سے پہلے اسی آیت کریمہ کو دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین دنیا والے انسانوں کو تنبیہ کر رہا ہے۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، اے لوگوں تمہارے لیے حساب کا وقت قریب ہے، اے لوگوں تمہارے لیے امتحان کا وقت قریب ہے، اور تم ہو کہ غفلت بھری زندگی گزار رہے ہو، تم ہو کہ غفلت میں اپنے منہ کو پھیرے ہوئے ہو، اعراض کیے ہوئے ہو۔ اے لوگوں تمہارے لیے حساب کا وقت قریب ہے اور تم ہو کہ غفلت میں ہو اور اعراض کیے ہوئے ہو۔ یعنی اس آیت کریمہ کے اندر 2 چیزیں ہیں، ایک تو غفلت ہے اور دوسری چیز اعراض ہے۔ ذکر الہی سے روکنے والی چیز، نصیحت کو ماننے سے روکنے والی چیز 2 ہے۔ اس آیت کریمہ سے ہمیں پتہ چلا ایک چیز غفلت ہے اور دوسری چیز اعراض۔ یہ 2 چیزیں ایک انسان کو ذکر سے روکتا ہے۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں مفسرین بیان کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کو اس وقت نازل کیا جب سرزمین عرب کے لوگ یعنی مکہ کے لوگ یہ تصور کر بیٹھے تھے، یہ وہم و گمان کر بیٹھے تھے کہ یہ دنیا کی زندگی جو ہے وہ ہمیں ہمیشہ ہمیش کے لیے ملی ہے، یہ دنیا کی زندگی جو ہے وہ کھیل ہے اور تماشا ہے، چند روز کھیل کود کر کے اپنی زندگی کو گزار لیں گے، اس کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کفار و مشرکین کو اس آیت کریمہ کے اندر جواب دے رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، اے لوگوں تمہارے لیے حساب کا وقت قریب ہے، تمہارے لیے امتحان کا وقت قریب ہے، اور تم ہو کہ غفلت بھری زندگی گزار رہے ہو، تم ہو کہ غفلت میں اپنے چہرے کو پھیرے ہوئے ہو۔ تمہارے لیے امتحان کا وقت قریب ہے اور تم ہو کہ غفلت میں اپنی زندگی کو پھیرے ہوئے ہو۔ اس آیت کریمہ کے تفسیر میں مفسرین بیان کرتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ میں حساب کا لفظ جو ہے وہ قیامت کے دن کے لیے ہے۔ اقترب للناس حسابهم، یہ حساب کا جو لفظ ہے، حسابهم کا جو لفظ ہے، یہ قیامت کے دن کی طرف اشارہ کر رہا ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ قبر کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔
یعنی اگر اس آیت کریمہ کی تفسیر پر غور و فکر کیا جائے تو ہم عذاب قبر یعنی قبر کی زندگی کو بھی مراد لے سکتے ہیں اور قیامت کے دن کو بھی مراد لے سکتے ہیں، کیونکہ جب ایک انسان اس دنیا کو چھوڑ کر کے جائے گا، جب ایک انسان مرے گا، جب وہ آدمی قبر کے اندر جائے گا تو وہاں پر بھی اس کا حساب و کتاب ہونا ہے، اور جب قیامت کا دن آئے گا تو قیامت کے دن میدان محشر میں بھی اس کا حساب ہونا ہے۔ تو اس آیت کریمہ سے دونوں چیزوں کو مراد لیا جا سکتا ہے، پہلے نمبر پر قیامت اور دوسرے نمبر پر قبر۔ اب اس آیت کریمہ کے بعد ایک دوسری آیت کریمہ کی طرف اللہ رب العالمین اشارہ کر رہا ہے، ما یأتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوہ وہم یلعبون۔ پھر اللہ تبارک و تعالی اپنی نصیحت کے بارے میں اشارہ کر رہا ہے، ما یأتیہم من ذکر من ربہم، جب اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کے لیے ذکر کو نازل کرتا، ان لوگوں کے لیے نصیحت کو نازل کرتا، ان لوگوں کے لیے آیت کریمہ کو نازل کرتا تو یہ لوگ مذاق اڑایا کرتے تھے، ما یأتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوہ وہم یلعبون۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے سامنے نصیحتوں کو پیش کیا کرتے تھے، جب ان لوگوں کے سامنے آیت کریمہ کو بیان کیا کرتے تھے، جب ان لوگوں کے سامنے ذکر کو بیان کیا کرتے تھے تو یہ لوگ کھیل میں مشغول رہا کرتے تھے، یہ لوگ کھیلتے کھیلتے ان چیزوں کو سنا کرتے تھے۔ یعنی اس آیت کریمہ کے اندر مفسرین بیان یہ کر رہے ہیں کہ جب ان لوگوں کے سامنے نصیحتوں کو بیان کیا جاتا تھا، جب ان لوگوں کے سامنے ذکر کو بیان کیا جاتا تھا، جب ان لوگوں کے سامنے آیتوں کو پیش کیا جاتا تھا تو وہ لوگ آیت کریمہ کے اوپر غور و فکر نہیں کرتے تھے اور کھیلنے میں اپنے وقت کو لگایا کرتے تھے، کھیلنے میں اپنے وقت کو لگایا کرتے تھے۔ اب اس آیت کریمہ سے اور ایک چیز ہمیں ملا، جو چیز ایک انسان کو ذکر سے روکتا ہے، اور وہ چیز کھیل ہے۔ اس آیت کریمہ سے پہلے آیت کریمہ کے اندر دو چیزیں ملی اور اس آیت کریمہ کے اندر ایک چیز ملا، اور یہ چیز جو ہے ایک انسان کو ذکر سے، نصیحت سے، آیت کریمہ کے اوپر عمل کرنے سے ایک انسان کو روکتا ہے، اور وہ چیز کھیل ہے۔ اور یہی حربے کو سرزمین عرب کے لوگ اپنایا کرتے تھے، جب ان کے سامنے نصیحتوں کو بیان کیا جاتا تھا، جب ان کے سامنے آیتوں کو بیان کیا جاتا تھا تو یہ لوگ کھیلنے میں مشغول رہا کرتے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر اپنے کان کو نہیں دھرا کرتے تھے۔ اس کے بالمقابل جب صحابہ کرام کے سامنے آیتوں کو پیش کیا جاتا تھا، جب صحابہ کرام کے سامنے ذکر کو پیش کیا جاتا تھا تو وہ لوگ بالکل اٹینشن موڈ میں آ جایا کرتے تھے اور ان چیزوں کو سننے کے بعد عملی جامہ پہنایا کرتے تھے اور فوراً اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرنے لگتے تھے۔ میرے عزیز ساتھیوں، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں، صحابہ کرام کے سامنے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی آیت کریمہ کو پیش کرتے تھے یا کسی آیت کریمہ کو جب ان کے سامنے واضح کرتے تھے تو صحابہ کرام بڑی دل جمعی کے ساتھ سنا کرتے تھے اور سننے کے بعد فوراً اس آیت کریمہ کے اوپر عمل کرنے کی کوشش بھی کیا کرتے تھے اور عملی جامہ پہنایا کرتے تھے۔ سورہ توبہ کے اندر ایک آیت کریمہ موجود ہے، جس آیت کریمہ کی تفسیر میں مفسرین بیان کرتے ہیں کہ ایک صحابی رسول ہے جن کا نام ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ جب یہ آیت کریمہ ان کی نظروں کے سامنے سے گزرتی ہے، جب اس آیت کریمہ کو وہ صحابی رسول پڑھتے ہیں، فوراً اس کے دل کے اندر یہ داعیہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اس آیت کریمہ کے اوپر عمل کر کے دکھائیں گے، اور فوراً اس آیت کریمہ کے اوپر عمل کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اور وہ آیت کریمہ ہے، انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ۔ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی رسول ہے، ایک ذلیل القدر صحابی ہے، اور اس کے بارے میں مفسرین بیان کرتے ہیں کہ بالکل بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھ چکا تھا اور بالکل کمزور ہو چکے تھے، ان کی جو ہے کمر بالکل جھک چکی تھی، آنکھوں سے بھی بینائی ختم ہو چکی تھی۔ ایسی حالت میں اس صحابی رسول کی نظر سے ایک آیت کریمہ گزرتی ہے، انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ۔
کہ اے لوگوں تم جہاد فی سبیل اللہ کے لیے نکلا کرو، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلا کرو، چاہے تم کمزوری کی حالت میں رہو، چاہے تم طاقتوری کی حالت میں رہو، چاہے تم ہلکے رہو یا بوجھل رہو، جس حالت میں بھی تم رہو تم میدان جنگ کے لیے نکلا کرو۔ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر ایک انسان کو میدان جنگ کی طرف نکلنے کا حکم دے رہا ہے۔ جب یہ آیت کریمہ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی آنکھوں سے اور اپنی زبان سے اس آیت کریمہ کو پڑھتے ہیں، فوراً اپنے گھر کے اندر چلے جاتے ہیں اور اپنے بیٹے سے کہتے ہیں کہ اے میرے بیٹے، میں میدان جنگ کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ آج میں نے ایک ایسی آیت کریمہ کو سنا ہے، آج میں نے ایک ایسی آیت کریمہ کو پڑھا ہے جس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ میدان جنگ کی طرف جانے کا حکم دے رہا ہے۔ اے میرے بیٹے، تم میرے لیے میدان جنگ کی تیاری کرو، میدان جنگ میں جتنی بھی چیزیں کی ضرورت پڑتی ہے ان تمام کے تمام چیزوں کو اکٹھا کرو۔ اس صحابی رسول اپنے گھر کے اندر جاتے ہیں اور اپنے بیٹے سے کہتے ہیں اے میرے بیٹے، ہم جہاد کے لیے نکلنا چاہتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ کے اندر جہاد کی طرف نکلنے کا حکم دے رہا ہے۔ جب ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹوں سے کہتے ہیں، فوراً ان کے بیٹے جواب دیتے ہیں، اے میرے ابو جان، اب آپ کے جسم کے اندر وہ طاقت نہیں ہے، اب آپ کمزور ہو چکے ہیں، آپ کی کمر بھی جھک چکی ہے، آپ کی آنکھوں کے اندر بینائی نہیں ہے، اگر آپ ایسی حالت میں میدان جنگ میں جائیں گے تو میدان جنگ کے اندر کیسے لڑیں گے؟ آپ کے جسم کے اندر قوت نہیں ہے، آپ کے جسم کے اندر طاقت نہیں ہے، آپ میدان جنگ میں کیسے جا سکتے ہیں؟ میرے عزیز ساتھیوں، ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بیٹے کو جواب دیتے ہیں کہ اے میرے بیٹے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس آیت کریمہ کے اندر حکم دے رہا ہے کہ تم جس کسی بھی حالت میں رہو میدان جنگ کی طرف نکلو۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کی طرف اشارہ نہیں کر رہا ہے کہ اگر تم کمزور رہو تو میدان جنگ کی طرف نہ جاؤ، اگر تم بڑھاپے کی دہلیز پر رہو تو تم میدان جنگ کی طرف نہ جاؤ، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو یہ کہہ رہا ہے کہ تم جس کسی بھی حالت میں رہو میدان جنگ کی طرف نکلو۔ اب ان کے بیٹے دوسرے حربے کو اپناتے ہیں اور ان کے بیٹے اپنے باپ سے کہتے ہیں کہ اے میرے ابو جان، آپ نے تو نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی میدان جنگ کے اندر حصہ لیا تھا، آپ نے ابو بکر کے زمانے میں بھی میدان جنگ کے اندر حصہ لیا، آپ نے ابو بکر کے ساتھ بھی میدان جنگ کے اندر حصہ لیا اور میدان جنگ کے اندر جنگیں لڑی ہیں۔ اے میرے ابو جان، اب آپ کے جسم کے اندر طاقت نہیں ہے، اب آپ اس چیز سے باز آ جائیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، حدیث کے اندر آتا ہے کہ ساری کی ساری باتوں کو جو ہے ٹھکرا دیتے ہیں اور وہ صحابی رسول میدان جنگ کے اندر نکلنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور میدان جنگ کی طرف نکل جاتے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ صحابہ کرام کی جماعت تھی، ایک آیت کریمہ اگر نظروں کے سامنے سے گزر جاتی تھی تو فوراً اس آیت کریمہ کے اوپر عمل کرنے کے لیے تیار ہو جایا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر کفار و مشرکین کی طرف اشارہ کر رہا ہے، ما یاتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوہ وہم یلعبون۔ یہ ایسے لوگ تھے جب ان لوگوں کے سامنے آیت کریمہ کو پیش کیا جاتا تھا تو یہ لوگ لہو و لعب میں ملوث رہا کرتے تھے، کھیل اور کود میں ملوث رہا کرتے تھے اور آیت کریمہ کے اوپر غور و فکر نہیں کیا کرتے تھے۔ میرے عزیز ساتھیوں، پھر وہ صحابی رسول میدان جنگ کی طرف نکل جاتے ہیں اور راستے میں ہی ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ایک دوسری آیت کریمہ کے اندر صحابہ کرام کی فضیلت کو بیان کر رہا ہے اور صحابہ کرام کے ایمان کو معیار مطلق قرار دے رہا ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ اے دنیا والے لوگوں، اگر تم ہدایت یافتہ ہونا چاہتے ہو، اگر تم اس دنیا کے اندر کامیابی چاہتے ہو، اگر تم آخرت کے اندر بھی کامیابی چاہتے ہو تو تمہارا ایمان صحابہ کرام کے ایمان کی طرح ہونی چاہیے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ اگر تم ہدایت یافتہ ہونا چاہتے ہو، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہیں قیامت کے دن کامیابی مل جائے، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم قیامت کے دن سرخرو ہو جاؤ تو تمہارا ایمان صحابہ کرام کے ایمان کی طرح ہی ہونی چاہیے۔
تمہارا ایمان صحابہ کرام کے ایمان کی طرح ہونی چاہیے، اس کافروں اور مشرکین کی طرح نہیں کہ جب ان کے سامنے آیت کریمہ پیش کی جائے تو وہ لوگ کھیل اور کود میں مشغول رہا کرتے تھے۔ آج کہیں نہ کہیں ہماری اور آپ کی بالکل یہی روش ہے، کہیں نہ کہیں ہماری اور آپ کی یہی حقیقت بن چکی ہے۔ ہم تو آیت کریمہ کو سنتے ہیں، ہم تو احادیث کو سنتے ہیں، لیکن جب اس پر عمل نہیں کرتے تو یہی بات صادر ہوتی ہے کہ ہم اور آپ آیت کریمہ کو صحیح ڈھنگ سے نہیں سنتے اور اس کے اوپر غور و فکر بھی نہیں کرتے۔ گویا کہ یہی وجہ ہے کہ ہم اور آپ اس آیت کریمہ کے اوپر عمل نہیں کر پاتے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر صحابہ کرام کے ایمان کو اگر معیار بنایا ہے، اگر معیار مطلق قرار دیا ہے، تو وجہ یہ ہے کہ یہ وہ صحابہ کرام کی جماعت ہے جن کے سامنے اگر آیتوں کو پیش کر دیا جاتا تھا تو یہ لوگ فوراً اس آیت کریمہ کے اوپر عمل کرنے کے لیے آمادہ ہو جایا کرتے تھے اور اس آیت کریمہ کو عملی جامہ پہنایا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے ایمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معیار مطلق قرار دیا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین ایک دوسری آیت کریمہ کے اندر بیان یہ کر رہا ہے کہ ہم نے اس قرآن مجید کے اندر تمہارا ذکر کیا ہے۔ ہم نے اس قرآن مجید کے اندر تمہارا ذکر کیا ہے، جس قرآن کو میں نے تمہارے اوپر نازل کیا ہے، اس قرآن کے اندر تمہارا ذکر موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اے لوگوں، جس کتاب کو میں نے تمہارے اوپر نازل کیا ہے، اس کتاب کے اندر تمہارا ذکر موجود ہے، میں نے اس کتاب کے اندر تمہارا ذکر کیا ہے، تم عقل کیوں نہیں رکھتے؟ لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ ہم نے اس کتاب کو جس کو تمہارے اوپر نازل کیا ہے، اس کتاب کے اندر میں نے تمہارا ذکر کیا ہے۔ ایک تابعی جن کا نام احنف بن قیس ہے، احنف بن قیس رحمت اللہ علیہ جب اس آیت کریمہ کی تفسیر میں جاتے ہیں، جب اس آیت کریمہ کی تلاوت کرتے ہیں، وہ انسان اپنے دل کے اندر تصور کرتے ہیں، اپنے دل کے اندر سوچتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس آیت کریمہ کے اندر کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہارا ذکر قرآن مجید کے اندر کیا ہے، ہمیں تو کوئی ایسی آیت کریمہ نہیں ملی جس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارا ذکر کیا ہے، یعنی ہمارے نام کو مینشن کیا ہے۔ وہ کون سی آیت کریمہ ہے جن آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارا ذکر کیا ہے؟ وہ تابعی کہتے ہیں، احنف بن قیس کہتے ہیں کہ ہم سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ آخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ کون سی آیت کریمہ ہے جس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارا ذکر کیا ہے۔ احنف بن قیس کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر اگر اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ہم نے تمہارا ذکر قرآن مجید کے اندر کیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام جھوٹا نہیں ہو سکتا، ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہیں نہ کہیں تو ذکر کیا ہے۔ احنف بن قیس قرآن مجید کی تلاوت کرنا شروع کر دیتے ہیں اور قرآن مجید کے اندر اس تذکرے کو ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارا ذکر کہاں پر کیا ہے۔ احنف بن قیس فرماتے ہیں کہ میں ایک آیت کریمہ کے اوپر پہنچا اور اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جن لوگوں نے ایمان کو لایا اور ایمان کو لے آنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بتائی ہوئی اصولوں کے اوپر عمل کیا اور اس اصولوں کے اوپر عمل کرنے کے بعد ہم نے جو مال اسے اس دنیا کے اندر عطا کیا، وہ لوگ اللہ کی راہ میں اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں۔ جب اس آیت کریمہ کے اوپر احنف بن قیس پہنچتے ہیں، احنف بن قیس کہتے ہیں یہ آیت کریمہ تو میرے لیے نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو اس آیت کریمہ کے اندر ان لوگوں کا تذکرہ کیا ہے جو بڑے نیک لوگوں میں سے ہے، میں تو اتنا نیک نہیں ہوں۔ پھر حضرت احنف بن قیس دوسری آیت کریمہ کی تلاوت کرتے ہیں تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا۔ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر بیان کر رہا ہے
کہ وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے اپنے پہلو کو بستر سے الگ کر دیا کرتے ہیں اور رات کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے عبادت کرتے ہیں، رات کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے عبادت کیا کرتے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، جب قیس احنف بن قیس اس آیت کریمہ کے اوپر پہنچتے ہیں، یہاں پر بھی کہتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ میرے لیے نہیں ہے، کیونکہ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ تو نیک لوگوں کا تذکرہ کر رہا ہے، میں تو اتنا بڑا نیک آدمی نہیں ہوں۔ پھر دوسری آیت کریمہ کی طرف بڑھتے ہیں اور پھر اس آیت کریمہ کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نیک لوگوں کا تذکرہ کرتا ہے۔ پھر تلاوت کرتے کرتے احنف بن قیس رحمت اللہ علیہ سورہ توبہ کی اس آیت کریمہ کے اوپر پہنچ جاتے ہیں، جس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ جب اس آیت کریمہ کو تلاوت کرتے ہیں، احنف بن قیس کہتے ہیں کہ یہی وہ آیت کریمہ ہے جس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی ہمارے نام کو مینشن کر رہا ہے، ہمارا تذکرہ کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس آیت کریمہ کے اندر بیان کر رہا ہے وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ، میرے بندوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو گناہ کے کاموں کو تو انجام دیتے ہیں لیکن وہ فوراً اعتراف کر لیا کرتے ہیں، فوراً وہ ماننے کے لیے تیار ہو جایا کرتے ہیں۔ وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، اور یہ میرے بندوں میں سے وہ بندے ہیں جو گناہ کے کاموں کو بھی انجام دیتے ہیں اور نیکیوں کے کاموں کو بھی انجام دیتے ہیں۔ خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا عسى الله ان يتوب عليهم، لیکن اس کا ایمان ہے کہ ہم توبہ کریں گے، اللہ تبارک و تعالی ہمارے توبے کو قبول کر لے گا۔ عسى الله ان يتوب عليهم ان اللہ غفور الرحیم، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو غفور الرحیم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو معاف کرنے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو بندوں کے اوپر رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کا تذکرہ کر رہا ہے جو اس دنیا کے اندر برائی کے کاموں کو اگر انجام دیتا ہے تو فوراً اعتراف کرتا ہے اور فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے تو ان کا ایمان اور عقیدہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے توبے کو قبول کرے گا۔ ان اللہ غفور الرحیم، کیونکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ بے شک غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والا ہے اور رحیم ہے، رحم کرنے والا ہے۔ جب اس آیت کریمہ کے اوپر احنف بن قیس پہنچتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہی وہ آیت کریمہ ہے، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارا ذکر کیا ہے، اور جب اس آیت کریمہ کی تلاوت کرتے ہیں پھر اپنے آپ کو اس آیت کریمہ کے اندر مینشن پاتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں کو جواب دے رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کفار و مشرکین کہا کرتے تھے کہ یہ اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، یہ اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، رسول کہتا ہے، لیکن ایک دن ایسا آئے گا جس دن اس کو موت آ جائے گی اور یہ اس دنیا کو چھوڑ کر کے چلا جائے گا۔ یہ اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، رسول کہتا ہے، اللہ کا ولی اور پیغمبر کہتا ہے، لیکن ایک دن آئے گا کہ اس دنیا کو چھوڑ کر کے چلے جائیں گے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مر جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً آیت کریمہ کو نازل کیا اور اپنے نبی کو اس آیت کریمہ کے اندر آگاہ کیا وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، اے میرے نبی آج تک میں نے دنیا کے اندر کسی بھی انسان کو اس دنیا کے اندر ہمیشگی نہیں دی ہے۔ جتنے بھی انسانوں کو میں نے اس دنیا کے اندر پیدا کیا ہے، جتنے بھی انسانوں کو میں نے اس دنیا کے اندر مبعوث کیا ہے، جتنے بھی انسانوں کو میں نے اس دنیا کے اندر بھیجا ہے، ایک وقت گزارنے کے بعد اس انسان نے اس دنیا کو چھوڑ دیا ہے۔ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، اس دنیا کے اندر نازل کرنے کے بعد، اس دنیا کے اندر اتارنے کے بعد ہم نے کسی بھی انسان کو اس دنیا کے اندر ہمیشگی نہیں دی ہے۔ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، اے میرے نبی
یہ کفار و مشرکین آپ سے کہتے ہیں، اے میرے نبی، یہ کفار و مشرکین آپ سے کہتے ہیں کہ ایک دن آپ اس دنیا کو چھوڑ کر کے چلے جائیں گے۔ آپ ان سے سوال کیجئے کہ اگر آپ اس دنیا کو چھوڑ کر کے چلے جائیں گے، اگر آپ مر جائیں گے تو کیا یہ لوگ اس دنیا کے اندر ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہیں گے؟ اگر آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے، اگر آپ مر جائیں گے تو کیا یہ لوگ جو آپ کو کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کر کے چلا جائے گا، کیا یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ اس دنیا کے اندر زندہ رہیں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ آگے والے آیت کریمہ کے اندر بیان کر رہا ہے، اے میرے نبی، بلکہ دنیا والے انسانوں سے تو یہ بتا دیجئے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اصول ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بھی انسانوں کو اس دنیا کے اندر پیدا کیا ہے، سارے کے سارے لوگوں کو ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کر کے جانا ہے، سارے کے سارے لوگ اس دنیا کو ایک دن الوداع کہہ دینے والے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ کے فوراً بعد والے آیت کریمہ کے اندر بیان کر رہا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ۔ اے دنیا والے لوگوں، اگر تم اس خوش فہمی میں ہو کہ یہ دنیا کی زندگی ہمیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ملی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے چہرے کے اوپر تماچا لگا رہا ہے، اور اس آیت کریمہ کے اندر بے بانگ دہن اعلان کر رہا ہے کہ جو انسان اس دنیا کے اندر آیا، جتنے بھی جاندار اس دنیا کے اندر ہیں، سارے کے سارے لوگوں کو ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کر کے جانا ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً۔ اے لوگوں، ہم تمہیں آزمائش میں ڈالتے ہیں، ہم تمہیں فتنے میں ڈالتے ہیں، خیر اور شر کے ذریعہ، وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور تمہیں ایک دن ہماری طرف ہی لوٹ کر کے آنا ہے، اور ایک دن تمہیں ہماری طرف ہی لوٹ کر کے آنا ہے۔ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، تمہیں ایک دن ہماری طرف لوٹ کر کے آنا ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار و مشرکین کو جواب دیا، جو لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے تھے کہ یہ نبی ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کر کے چلے جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً آیت کریمہ کو نازل کیا اور اپنے نبی کو حکم دیا کہ ان لوگوں سے کہہ دیجئے، جو لوگ آپ کے اوپر طنز کستے ہیں، جو لوگ آپ کا استہزاء و مذاق اڑاتے ہیں، ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر میں چلا جاؤں گا تو آپ لوگ اس دنیا کے اندر ہمیشہ ہمیشہ زندہ نہیں رہ سکتے، کیونکہ اللہ کا یہ اصول اور یہ قانون ہے کہ جتنے بھی لوگ اس دنیا کے اندر آئے، ایک دن اسے اس دنیا کو چھوڑ کر کے جانا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ کے آخری ٹکڑے کے اندر بیان کر رہا ہے، آخری ٹکڑے کے اندر واضح کر رہا ہے، وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، تمہیں ایک دن ہماری طرف لوٹ کر کے آنا ہے، تمہیں ایک دن ہماری طرف واپس آنا ہے۔ اور ایک آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے کہا، وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ اے لوگو، اس دن سے ڈر جاؤ، اے لوگو، اس دن سے خبردار ہو جاؤ جس دن تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اور تمہاری ساری کی ساری کرتوتوں کا حساب ہوگا۔ اگر تم نے اس دنیا کے اندر نیکی کی تو نیکی کا بدلہ، برائی کی تو برائی کا بدلہ تمہیں ایک دن اللہ کی طرف لوٹایا جائے گا اور تمہارا حساب ہونا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آگے والے آیت کریمہ کے اندر بیان کر رہا ہے، وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ۔ پھر اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ جب تم ہماری طرف لوٹ کر کے آ جاؤ گے، جب تم میری طرف لوٹ کر کے آ جاؤ گے، اے دنیا والے لوگوں، ہم تمہارے لیے جو ہے ترازو کو قائم کریں گے، وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، وہ قیامت کے دن ہم تمہارے لیے میزان کو قائم کریں گے، ہم تمہارے لیے ترازو کو قائم کریں گے۔ وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، جو ترازو ٹھیک ٹھیک اور برابر تولے گا، ہم ایسے ترازو کو قائم کریں گے جو ترازو ٹھیک ٹھیک اور برابر تولے گا۔ پھر اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے، فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، اور وہ دن ایسا ہوگا جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کسی نفس کے اوپر ظلم نہیں کرے گا، کسی نفس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ ظلم نہیں کرے گا، کسی کے ساتھ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نا انصافی نہیں کرے گا۔
وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا۔ پھر اللہ رب العالمین اسی آیت کریمہ کے دوسرے ٹکڑے کے اندر بیان کر رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اے دنیا والے لوگوں سنو، وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، اگر تم نے اس دنیا کے اندر ایک رائی کے دانے کی برابر بھی اگر تم نے عمل کیا ہوگا، ایک رائی کے دانے کی برابر بھی اگر تم نے عمل کیا ہوگا، تو ہم اس ترازو کے اوپر لا کر کے حاضر کر دیں گے۔ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اگر تم نے اس دنیا کے اندر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اگر عمل کیا ہے تو ہم اس ترازو کے اوپر لا کر کے حاضر کر دیں گے، ہم اس ترازو کے اوپر لا کر کے حاضر کر دیں گے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک انسان کے لیے ترازو کو مقرر کرے گا، ترازو کو قائم کرے گا۔ ایک دوسری آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین اسی بات کو اور بہترین طریقے سے واضح کر رہا ہے، فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ اے لوگوں، فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، یہ دن ایسا ہوگا جس دن کسی بھی انسان کے اوپر جو ہے ظلم اور زیادتی نہیں ہوگی، جس دن کسی بھی انسان کے اوپر ظلم اور زیادتی نہیں ہوگی، بلکہ ایک انسان نے جو اس دنیا کے اندر عمل کیا ہے اسی کا بدلہ دیا جائے گا۔ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اے دنیا والے لوگوں، اگر تم اس دنیا کے اندر برائی کے کاموں کو ارتکاب کرتے ہو، اگر تم اس دنیا کے اندر برائی کے کاموں کو انجام دے رہے ہو، اور اگر تم یہ سوچ رہے ہو کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارا تو اس کام پر مؤاخذہ نہیں کرنے والا، اللہ تبارک و تعالی اس آیت کریمہ کے اندر بیان کر رہا ہے کہ اے لوگوں، تم اس دنیا کے اندر جس کام کو بھی انجام دو گے، ہم تمہارے سامنے کل قیامت کے دن اس چیز کو لا کر کے سامنے کھڑے کر دیں گے اور ہم تمہارا حساب کریں گے۔ اگر تم نے اس دنیا کے اندر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی نیک عمل کیا تو ہم تمہیں اس نیکی کا بدلہ دیں گے، اور اگر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اگر گناہ کے کاموں کو انجام دیا تو ہم تمہیں اس گناہ کے اوپر سزا دینے والے ہیں، ہم تمہیں اس گناہ کے اوپر سزا دینے والے ہیں، اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر بیان کر رہا ہے۔ پھر اس کے بعد والے آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی ایک دعا کے بارے میں اشارہ کر رہا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جو انسان اس دعا کو اپنے کسی بھی معاملات میں اگر اس لفظ کو استعمال کرے گا، اس دعا کو استعمال کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں کرے گا، اس کی دعا کو ضرور قبول کرے گا۔ اور یہ دعا حضرت یونس علیہ السلام کی دعا ہے۔ جب حضرت یونس علیہ السلام نے اپنے قوم کے لوگوں کے سامنے دعوت اللہ کو عام کیا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو عام کیا، ان لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی دعوت کو ماننے سے جب انکار کیا تو حضرت یونس علیہ السلام اپنے قوم والوں سے ناراض ہو کر کے نکل گئے، اور نتیجہ یہ ہوا کہ مچھلی کے پیٹ کے اندر چلے گئے۔ وہیں پر حضرت یونس علیہ السلام نے اس دعا کو ادا کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے اوپر ظلم کرنے کا اعتراف کیا کہ پروردگار عالم، میں نے اپنے نفس کے اوپر ظلم کیا۔ فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دعا کو قبول کر لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کے بارے میں کہتے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس دعا کو ہر انسان کو یاد کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ ایسی دعا ہے جس دعا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ نشانیاں رکھی ہیں کہ اگر ایک انسان اس جملے کو ادا کرنے کے بعد اپنے کسی بھی معاملے کے لیے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دعا کو فوراً قبول کر لیتا ہے۔ اب اس آیت کریمہ کے بعد، اس دعا کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین کہہ رہا ہے کہ اے میرے نبی، میں نے تمہیں دنیا والے لوگوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے، میں نے تمہیں دنیا کے اندر رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا ہے۔ اس آیت کریمہ کے تفسیر میں مفسرین بیان کرتے ہیں
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ویسے تو دنیا کے جتنے بھی مخلوقات ہیں، دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں، سارے کے سارے لوگوں کے لیے رحمت ہے، لیکن زیادہ رحمت کا مستحق وہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان کو لے کر کے آتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے میرے نبی میں نے تمہیں دنیا والے انسانوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ جو انسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو قبول کر لیتا ہے، جو انسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دے دیتا ہے، یہی وہ انسان ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے بہرہ بر ہوگا، یہی وہ انسان ہے جو اس رحمت سے بہرہ بر ہونے والا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دے دے گا۔ جو انسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دے دے گا، یہی وہ انسان ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے بہرہ بر ہوگا۔ مفسرین اور ایک بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین کہا، دنیا والے لوگوں کے لیے رحمت کہا، یہ اس لیے کہا کیونکہ یہ وہ نبی ہے اور جس کے امتیوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ بیک وقت کبھی بھی عذاب کو مسلط نہیں کرے گا۔ بیک وقت اللہ تبارک و تعالیٰ امت محمدیہ کے اوپر عذاب کو مسلط نہیں کرے گا، جیسا کہ ہم نے پہلے قرآن مجید کی تفسیر میں ہم نے پہلے سنا کہ اس دور کے اندر پہلے قوموں کے اندر جن لوگوں نے اپنے نبیوں کے اصولوں کو ماننے سے انکار کیا، اپنے نبیوں کے اوپر ایمان لانے سے انکار کیا، اللہ رب العالمین کی وحدانیت کی گواہی دینے سے انکار کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان قوموں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، ان قوموں کے اوپر عذاب کو مسلط کیا، اور اس طرح عذاب کو مسلط کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان قوموں کے نام و نشان کو اس دنیا سے مٹا کر کے رکھ دیا، اور آج اس کا وجود اس دنیا کے اندر موجود نہیں ہے۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان قوموں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا اور ان کی نشانیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیست و نابود کر کے رکھ دیا۔ مفسرین بیان کرتے ہیں کہ امت محمدیہ کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح عذاب کو مسلط نہیں کرے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا والے انسانوں کے لیے، دنیا والے لوگوں کے لیے رحمت ہے۔ اب اس آیت کریمہ کے بعد سورہ حج کی شروعات ہوتی ہے۔ سورہ حج کی شروعات ہوتی ہے۔ سورہ حج کی شروعات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے زلزلے کا تذکرہ کیا ہے، قیامت کے زلزلے کا تذکرہ کیا ہے۔ سورہ انبیاء کی اس سے پہلے والی سورت کی شروعات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تمہارے لیے قیامت یعنی حساب کا وقت قریب ہے۔ پہلے آیت کریمہ کے اندر کہا کہ تمہارے لیے حساب کا وقت قریب ہے، لیکن سورہ حج کے پہلے آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اسی قیامت کے زلزلے کا تذکرہ کر رہا ہے، اسی قیامت کے زلزلے کے بارے میں اشارہ کر رہا ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر بیان کر رہا ہے کہ اے لوگوں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ بے شک قیامت کا زلزلہ تو بہت بڑی چیز ہے۔ اے دنیا والے لوگوں تم اس اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بے شک قیامت کا زلزلہ تو بہت بڑی چیز ہے۔ یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ ہولناکی کا تذکرہ کر رہا ہے، اب اللہ تبارک و تعالیٰ سختی کا تذکرہ کر رہا ہے کہ جب ایک انسان کے اوپر قیامت کو مسلط کر دیا جائے گا، جب قیامت قائم ہو جائے گی تو ایک انسان کی کیفیت کیا ہوگی، ایک انسان کی حالت کیا ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ کے اندر بیان کر رہا ہے۔ یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، کہ ہر دودھ پلانے والی عورت اپنے دودھ پلائے کو بھول جائے گی۔ یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، ہر دودھ پلانے والی عورت اپنے دودھ پلائے کو بھول جائے گی، اور ہر حمل والی اپنے حمل کو ساقط کر دے گی، اپنے حمل کو گرا دے گی، اور تم دیکھو گے دنیا والے انسانوں کو کہ وہ نشے میں ہوں گے، لیکن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ہوگا۔ یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل
حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید. تم ان لوگوں کو دیکھو گے عذاب میں، تم ان لوگوں کو دیکھو گے، محسوس ہوگا کہ یہ نشہ میں ہے، ان لوگوں کے اوپر نشہ طاری ہے، لیکن حقیقت میں وہ نشہ نہ ہوگا، لیکن اللہ کا عذاب سخت ہے. ان عذابی لشدید. اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب سخت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے ایک آیت کریمہ کے اندر بیان کیا وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا. کہ لوگوں اس دن سے ڈر جاؤ جس دن کوئی بھی انسان کسی کا ذرہ برابر بھی کام نہیں آئے گا. یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہر دودھ پلانے والی عورت اپنے دودھ پلائے کو بھول جائے گی، گویا کہ ایک عورت اپنی بیٹی کو بھول جائے گی، اپنے خاندان والوں کو، اپنے بیٹے کو بھول جائیں گے. ایک دودھ پلانے والی عورت اپنے دودھ پلائے کو بھول جائے گی، اور ہر حمل والی اپنے حمل کو ساقط کر دے گی، اپنے حمل کو گرا دے گی. تم دیکھو گے لوگوں کو عذاب میں، دیکھو گے نشہ میں، حقیقت میں وہ نشہ نہ ہوگا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب سخت ہے. اسی بات کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ کے اندر بیان کر رہا ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا. وہ قیامت کا دن ہوگا، وہ میدان محشر ہوگا کہ کوئی بھی انسان کسی کا بھی ذرہ برابر کام آنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. ہر انسان اپنے دامن کو بچاتے ہوئے پھرے گا، ہر انسان اپنے دامن کو چھڑاتے ہوئے پھرے گا. ایک انسان چاہے گا کہ ہم اس سے مدد طلب کر لیں، ہم ان سے ایک نیکی مانگ لیں، لیکن ایک انسان جیسے ہی اپنے قریبی کو دیکھے گا، جیسے ہی اپنے رشتہ داروں کو دیکھے گا، فوراً وہ بھاگنا شروع کر دے گا. ہر انسان اپنے دامن کو بچاتے ہوئے پھرے گا، اپنے آپ کو بچاتے ہوئے پھرے گا. سیدھی اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا. اس دن سے ڈر جاؤ، اس دن سے خبردار ہو جاؤ، اس محشر کے دن سے خبردار ہو جاؤ جس دن کوئی کسی کا ذرہ برابر بھی کام نہیں آئے گا. اور اسی بات کو اللہ رب العالمین نے 30ویں پارے کے اندر اور بہترین طریقے سے واضح کر دیا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. کہ وہ ایسا دن ہوگا کہ ایک ماں اپنی بیٹی سے بھاگے گی، ایک باپ اپنے بیٹے سے بھاگیں گے، ایک دوست اپنے دوسرے دوست سے بھاگے گا کہ کہیں مجھ سے کوئی مطالبہ نہ کر لے، کہیں مجھ سے مدد طلب نہ کر لے. یہ سوچ کر کے ایک انسان ایک دوسرے سے اپنی نظروں کو بچاتے ہوئے پھرے گا اور اپنے آپ سے دور رکھنے کی کوشش کرے گا. اللہ تبارک و تعالی اس آیت کریمہ کے اندر قیامت کے دن کے زلزلے اور ہولناکی کا تذکرہ کر رہا ہے. اب اس آیت کریمہ کے بعد ایک دوسری آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین ان لوگوں کو آگاہ کر رہا ہے، ان لوگوں کو خبردار کر رہا ہے اور ان لوگوں کو ایک مثال سے سمجھا رہا ہے کہ اے دنیا والے لوگوں، جس قبر کے سامنے تم جا کر کے سجدہ کرتے ہو یا جس بابا کے سامنے جا کر کے تم منتیں مانگتے ہو، جس بابا کے سامنے جا کر کے تم چڑھاوا چڑھاتے ہو، اس کی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مکھی سے دے رہا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا والے ایسے مشرکوں کو خبردار کر رہا ہے. اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له. اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر دنیا والے لوگوں سے کہہ رہا ہے کہ اے لوگوں، تمہارے لیے ایک مثال کو بیان کیا جا رہا ہے، تم غور سے سنو. والذین تدعون من دونہ لا یخلقون ذبابا ولو اجتمعوا له. اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر بیان کر رہا ہے اور دنیا والے انسانوں سے کہہ رہا ہے کہ اے لوگوں، جس کے سامنے تم جا کر کے چڑھاوا چڑھاتے ہو، جس کو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ پکارتے ہو، جس کو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ اپنا معبود سمجھتے ہو، والذین تدعون من دونہ لا یخلقون ذبابا ولو اجتمعوا له. اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ یہ سارے کے سارے لوگ مل کر کے ایک مکھی کو بھی پیدا نہیں کر سکتا. جس کے سامنے تم جا کر کے منتیں مانگتے ہو، جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، اگر ان تمام کے تمام دنیا کے باباؤں کو یا دنیا کے ان معبودان باطلہ کو جن کے سامنے تم سجدہ کرتے ہو، اگر ان لوگوں کو ایک جگہ اکٹھا کر دیا جائے اور ان سارے کے سارے لوگوں سے اگر کہا جائے کہ ایک مکھی کو پیدا کر کے دکھاؤ، تو یہ سارے کے سارے مل کر کے ایک مکھی کو بھی پیدا نہیں کر سکتے.
یہ سارے کے سارے لوگ مل کر کے ایک مکی کو پیدا نہیں کر سکتے۔ پھر اللہ رب العالمین اسی آیت کریمہ کے آگے ایک دوسری آیت کریمہ کے اسی آیت کریمہ کے دوسرے ٹکڑے کے اندر بیان کر رہا ہے، لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ۔ اگر ان تمام کے تمام معبودان باطلہ کے سامنے جو تم چڑھاوا چڑھاتے ہو، جو تم منتیں ماننے کے بعد جو ان کے سامنے پرساد یا چڑھاوا چڑھاتے ہو، تو ان چڑھاوا چڑھانے والے سامان میں سے اگر ایک مکی ان میں سے تھوڑی سی چیز کو لے کر کے اڑ جائے تو ان باباؤں کے اندر اور ان معبودان باطلہ کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ اس مکھی سے اس چھوٹی سی چیز کو واپس لے سکے۔ اس مکی سے جو مکی جو تم نے چڑھاوا چڑھایا ہے، اس چڑھاوا چڑھانے والی چیز سے اگر تھوڑی سی چیز کو لے کر کے وہ مکی اڑ جائے تو جس کو تم معبود مانتے ہو، جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، ان کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ اس مکی سے اس چھوٹی سی چیز کو چھین سکے اور اس سے وہ چیز کو واپس لے سکے۔ ان معبودوں کے اندر اتنی بھی جو ہے طاقت نہیں ہے، اتنی بھی قوت نہیں ہے۔ تم ایسے معبودوں کے سامنے جا کر کے سجدہ کرتے ہو، تم ایسے غیر اللہ کے سامنے جا کر کے چڑھاوا چڑھاتے ہو۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ذوف الطالب والمطلوب، اے مانگنے والے جس سے تم مانگ رہے ہو وہ کمزور ہے، تم بھی کمزور، اور جس سے مانگا جا رہا ہے وہ انسان بھی کمزور، گویا کہ کمزور سے مانگ رہا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تم اس رب سے مانگتے جس رب نے اس پورے کائنات کو پیدا کیا ہے، جو رب اس پوری دنیا کو چلانے والا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تم اس رب سے سوال کرتے، اس رب کے سامنے اپنے دامن کو پھیلاتے، جو رب اس معبود کا بھی معبود ہے، جو رب اس معبود کا بھی معبود ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تم اس رب سے مانگتے، لیکن تم ایسے انسان سے مانگ رہے ہو، ایسے معبود سے مانگ رہے ہو، ایسے معبودان باطل سے سوال کر رہے ہو جو خود کمزور ہے، گویا کہ کمزور سے مانگ رہا ہے۔ انہو لقوی عزیز، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ طاقتور ہے اور اسی اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کرنا چاہیے تھا۔ اور ایک آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اسی معبودان باطلہ کی طرف اشارہ کر رہا ہے، انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم وانتم لہا واردون، کہ اے لوگو یاد رکھو، اے لوگو کان کھول کر کے سن لو، جن معبودوں کے سامنے تم سجدہ کرتے ہو یہ انسان اور یہ معبود بھی جہنم کے اندر جانے والا ہے، اور جو لوگ ان معبودوں کے سامنے سجدہ کرتے ہیں وہ لوگ بھی جہنم کے اندر جانے والے ہیں۔ انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم وانتم لہا واردون، یہ سارے کے سارے لوگ جہنم کے اندر جانے والے ہیں۔ گویا کہ یہ دونوں جس کے سامنے سجدہ کیا جا رہا ہے، اگر سجدہ کیا جا رہا ہے جس قبر کے سامنے سجدہ کیا جا رہا ہے، اگر اس انسان نے اپنے آپ کے سامنے اگر سجدہ کرنے کے لیے کہا ہے تو وہ انسان بھی جہنم کے اندر جائے گا، اور جو انسان سجدہ کر رہا ہے وہ انسان بھی جہنم کے اندر جا رہا ہے۔ اسی بات کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ کے اندر اشارہ کر رہا ہے۔ یہاں پر ایک مثال کو میں دے کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ ایک مثال سے سمجھے کہ جو انسان قبروں سے جا کر کے مرادیں مانگا کرتے ہیں، جو انسان قبروں کے سامنے جا کر کے چادریں چڑھایا کرتے ہیں اور ان کے اوپر چادریں چڑھانے کے بعد ان سے دعائیں مانگا کرتے ہیں، ان سے اپنی حاجت کو پورا کرنے کے لیے دعائیں مانگا کرتے ہیں، کیا وہ لوگ سچ میں ایک انسان کی مدد کر سکتے ہیں؟ ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔ جب ایک انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے، جب ایک انسان مر جاتا ہے، جب اسے قبر کے اندر دفن کر دیا جاتا ہے، جب ایک انسان کو قبر کے اندر دفن کر دیا جاتا ہے، اس انسان کے پاس فرشتے آتے ہیں اور ان سے سوال کرتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں۔ جو سوال و جواب کی پروسیس ہے، ان سوال و جواب کی پروسیس کو پورا کرنے کے بعد اگر اس نے سوال و جواب کا جو ہے سوال کا جواب اگر دے دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک ندا آتی ہے کہ میرے بندے نے صحیح جواب دیا ہے، اس کے لیے جنت کے دروازے کو کھول دیا جائے اور جنتی لباس اور جنتی جو ہے بچھونے بچھا دیا جائے اور اسے کہہ دیا جائے کہ جنت قبر کے اندر دلہن کی طرح سو جا، اور اس کے لیے جنت کے دروازے کو کھول دیا جاتا ہے۔ اب اس جو ہے حدیث کے اندر غور و فکر کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ ندا آتی ہے کہ اس انسان سے کہا جاتا ہے، اگر نیک ہے تو اس انسان سے کہا جاتا ہے
کہ تمہیں دوبارہ اسی قبر سے زندہ کیا جائے گا, اسی قبر سے اٹھایا جائے گا. اب تو دلہن کی طرح سو جا, اب دنیا کی کوئی بھی چیز تمہیں جگا نہیں سکتی, تم اس قبر کے اندر دلہن کی طرح سو جا. جگانے والی چیز اگر کوئی ہے تو وہ قیامت ہے, قیامت سے پہلے کوئی بھی چیز اسے جگہ نہیں سکتی. اب ذرا اندازہ لگائے, غور و فکر کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسان سے کہہ دیا, فرشتوں نے اس انسان سے کہہ دیا کہ تم دلہن کی طرح سو جا. اب اگر کوئی انسان اس قبر والے کے سامنے جا کر کے دعا کرے گا تو بھلا وہ انسان کیسے دعا کو سن سکتا ہے, کیونکہ وہ انسان تو سویا ہوا ہے. فرشتے نے اس انسان سے کہہ دیا وہ جنتی ہے, اس انسان سے کہہ دیا کہ تمہیں اس جنت سے دوبارہ قیامت کے دن اٹھایا جائے گا. اب اس کے سامنے اگر کوئی سجدہ کرے, اب اس کے سامنے کوئی منتیں مانگے, اب کوئی انسان اس کے سامنے جا کر کے چڑھاوا چڑھائے تو وہ قبر والا سن نہیں سکتا, کیونکہ وہ گہری نیند میں ہے, وہ قیامت کے دن جاگنے والا ہے. یہ تو نیک لوگوں کے بارے میں ہے. اب کوئی انسان تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ جو انسان مرا ہے وہ انسان جنت کے اندر ہی جائے گا. یہ دنیا کے کوئی بھی انسان نہیں کہہ سکتا کہ وہ انسان جنت کے اندر جائے گا, چاہے وہ کتنا بھی نیکوکار کیوں نہ ہو, چاہے وہ کتنا ہی صوم و صلات کا پابند کیوں نہ ہو. دنیا والے انسانوں کے اندر یہ اتھارٹی نہیں کہ ایک انسان کو جنتی قرار دے, ایک انسان کو جہنمی قرار دے. اب اگر ایک انسان, کیونکہ ایک انسان کو معلوم نہیں ہے کہ قبر والا جنتی ہے یا جہنمی ہے, اگر جنتی ہے تو وہ گہرے نیند میں ہے, وہ جو ہے دنیا والے انسانوں کی آواز کو سن نہیں سکتا. لیکن اگر جہنمی ہے تو اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ اے میرے فرشتے, اس انسان نے غلط جواب دیا ہے, اس کے لیے جہنم کے دروازے کو کھول دیا جائے اور اس کے لیے جہنمی لباس اور جہنم کے بچھونوں کو بچھا دیا جائے اور اسے عذاب کے اندر مبتلا کر دیا جائے, اس کے اوپر عذاب کو مسلط کر دیا جائے. اب تصور کرے, غور و فکر کرے, اگر ایک انسان جہنمی ہے اور اس قبر کے سامنے اگر جا کر ان سے مرادیں طلب کی جا رہی ہے, ان سے جو ہے حاجتیں پورا کرنے کے لیے دعائیں کی جا رہی ہیں, ان کے قبر کے اندر چادریں چڑھائی جا رہی ہیں, تو میرے عزیز ساتھیو تصور کریں جو انسان خود عذاب میں مبتلا ہے, جو انسان خود پریشانی میں مبتلا ہے, وہ انسان بھلا دوسروں کا بھلا کیسے کر سکتا؟ جو انسان خود عذاب میں ملوث ہے, جو انسان خود عذاب میں مبتلا ہے اور عذاب جہنم کا مزہ چکھ رہا ہے, وہ انسان بھلا دنیا والے انسانوں کی دعا کو کیوں کر سن سکتا ہے اور دنیا والے انسانوں کی مدد کیسے کر سکتا ہے؟ میرے عزیز ساتھیوں, اس مثال سے ہمیں اور آپ کو غور و فکر کرنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے. یہ اس عقیدے کا رد ہے جو انسان ولی اللہ سمجھ کر کے ایک انسان کے قبر کے اوپر جاتا ہے اور چادریں چڑھاتا ہے, ان سے منتیں مانگتا ہے. میرے عزیز ساتھیوں, ان چیزوں کے اوپر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے اور اسی بات کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ کے اندر بیان کر رہا ہے کہ تم اللہ کے علاوہ جن لوگوں کو پکارتے ہو وہ لوگ ایک مکھی کو بھی پیدا کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے, ان لوگوں کے پاس اتنی طاقت نہیں کہ ایک مکھی کو بھی پیدا کر سکے. میرے عزیز ساتھیوں, یہ چند باتیں تھیں 17 پارے کی جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو ان تمام کے تمام آیتوں کے اوپر پورا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.